کو آپ سوشل میڈیا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. بابر ایوب صاحب جو ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بابر صاحب گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم فائن, تھینک یو. ہاؤ آر یو؟ پاجی کے ساتھ میں ناظرین کے ساتھ تھوڑی شیئر کرنا چاہوں. ہم نے 2 فلموں میں بھی میرے خیال میں ایک فلم میں میں نے اور بابر صاحب نے رول کیا, پھر ہم نے ایک کمرشل میں بھی ایک ساتھ کام کیا, تو بڑا اچھا وقت جب ان کے ساتھ گزرا ہے. تو کافی باتیں ہوتی تھی اور سیٹ پہ بڑی باتیں, اور ان کی جوکس بڑے مزے کے ہوتے تھے, لیکن ہمیشہ ان کی پرسنالٹی کافی پازیٹیو رہی ہے. سر جو ہم بات کریں, جو آج کا ٹاپک ہے, بڑا وسیع ٹاپک ہے, اور آپ جیسے لوگ اس پر بڑا کام بھی کر رہے ہیں. آپ کو ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں, آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, اور ہمیشہ آپ کی کمنی اور آپ کی زبان سے یہ باتیں, اس کی وہ جھلک ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ بھائی معاشی یہ جو ہماری سوسائٹی ہے, اس میں ترقیاں, اگر انسان نے آگے کی طرف جانا ہے اور ترقی کرنی ہے, تو اس میں جو انسانی رویہ ہوتے ہیں اس میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو سر تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں حرمیت صاحب, یہ واقعی بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے. میں نے چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں کوئی 26-27 سال کام کیا سینئر موسٹ پوزیشنز پہ, ریٹیل انڈسٹری میں, فیشن انڈسٹری میں, تو خود کو چونکہ جب آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ وہ ٹھیک طریقے سے بتا سکتے ہیں. when you burn your hand in the fire, تو only you can tell کہ اس کی گرمائش سے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایکچولی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ وہ خوف کے شکار میں رہتے ہیں. یعنی ہم پیدا ہی خوف کے سائے میں ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ سوسائٹی کے پریشر, تو خوف میں بڑا ہونے والا شخص اچھے ڈیسیژنز نہیں لے سکتا, اچھی لیڈرشپ نہیں دکھا سکتا, اچھی فالوئنگ کریٹ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو کوشچن کرنے کی آزادی نہیں ہے تو پھر آپ کے دماغ کی جو گروتھ ہے وہ بھی رک جاتی ہے. تو میرا اپنا آبزرویشن یہ ہے کہ ہم صرف اپنے سیلف سینٹرڈ انٹرسٹ کے اوپر کام کرتے رہے ہیں, پوری قوم, اور اسی کے اوپر بیس کر کے ہم آج جس نتیجے پہ پہنچے ہیں, دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری سوسائٹی میں جو نیریٹیوز ہمیں دیے گئے تھے, جس میں ہمیں خوف کا اور جذبات کا ایلیمنٹ کوٹ کے بھرا تھا ہمارے اندر. یعنی ہم نعرہ لگا کے تو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں, جبکہ ہم ریسرچ کر کے آگے بڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ایک پورا کا پورا کلچر جو ہے وہ بڑا سکھ ہے. آپ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں, ہم یہ رول ایزیوم کرتے ہیں ایز پیرنٹس یا ایز ایلڈرز کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے, نئی جنریشن, وہ اس کو ڈینائی کرے اور کوشچن کرے اور چیلنج کرے ہمیں کہ نہیں, جو بات ہم کر رہے ہیں آج کے زمانے کے مطابق اس میں یہ پوائنٹس ٹھیک ہے. بابر صاحب لیکن وہ ہماری ایک نقطہ جو اٹھا دیا کہ سوال, ہم تو سوال جس سوسائٹی میں سوال ہوتا ہے تو سوال سے ہی دل و دماغ کے دریچے کھلتے ہیں, اس کا جب جواب ملتا ہے مزید کوشچن اٹھتے ہیں. جیسے آپ جس انٹلیکچوئل پرسنالٹی کے ساتھ اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے بھی من میں بڑے سوال, لیکن یہاں پہ ایک خوف ہے, اور جو آپ نے خوف کا ذکر بھی کیا کہ سوال کرو گے تو بھائی صاحب اٹھا دیے جاؤ گے. اب یہ مسئلہ بھی ہے اس خوف سے. اب اگر یہ جو رویہ ہے اس کی تبدیلی کی کتنی ضرورت ہے کہ آپ سوال کریں, آپ مزید مینٹل لیول کی جو گروتھ ہے اس کو مزید ہائی لیول پہ پہنچانے کی کوشش کریں. تو سر اس خوف سے کیسے نکلا جائے؟ اب سوال کرنا بھی ایک خوف ہوتا ہے. اب آپ نے جین زی کی بات کی, ہم اور آپ مختلف جگہوں میں جاتے ہیں, جب ہم ان سے کہتے ہیں کوئی بھیا کوئی سوال ہے, تو سوال کرتے ہوئے ہم جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کتراتے بھی بہت زیادہ ہے. تو اس خوف سے کیسے نکلا جائے, اس خول کو کیسے توڑا جائے سر؟ وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ چونکہ ہم خود نہیں بناتے, آپ اور میں نہیں بناتے, بالکل, ہم اپنے بچوں کو بھی وہی چیزیں سکھاتے ہیں جن کو سیکھنے سے وہ اس معاشرے میں کمفرٹیبلی سروائیو کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جنیریکلی وہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کوشچن نہیں کرنا, اپنے فائدے کی چیز سوچنی ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے ٹھیک یا غلط کسی بھی راستے کا انتخاب کر لینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو امپرووائز ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو کریکٹ کریں, ہم اپنے نظریات کو کریکٹ کریں, ہم اپنے اندر سے وہ ایموشنز کو ختم کر کے ریشنل کی طرف آئیں. یعنی ہم پریچنگ سے نکل کے پریکٹس کی طرف آئیں. ہمیں اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہے تو ہم اس کو پریکٹیکلی ڈسپلے کر کے, مینیفیسٹ کر کے کیوں پروو نہیں کرتے
جبکہ آپ نے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں مفت کی نصیحتیں بھی ملتی ہیں, مفت کی اوپینینز بھی ملتی ہیں. جب ہم مشورہ نہیں مانگتے تو بے شمار لوگ ہمیں مشورہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور ہمیں نصیحت کی ضرورت جب نہیں ہے تو ہمیں, یعنی میں تو یوں مثال دیتا ہوں کہ آپ جی نماز پڑھ کے جانماز سے اتریں تو آپ کو کوئی گھر کا بزرگ کہہ دے گا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, ویئر ایز آپ ان کے سامنے نماز پڑھ چکے ہیں. تو یہ ایک ہیبٹ ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ینگ جنریشن کو بڑا بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا, باغی بننا پڑے گا, ان کو ایجیٹیٹ کرنا پڑے گا, انہیں چیلنج کرنا پڑے گا. یعنی میں ایک فادر ہوں, آپ ایک فادر ہیں, میرے بچے تو بڑے ہیں. if they have the questions, I should have that level of tolerance کہ میں ان کے کوشچن سنوں, اور اگر میں کہیں مسٹیک پہ ہوں تو میں اس کو ایکسپٹ کروں. اچھا, یہ ہمارے محلے سے, گھر سے شروع کر کے ہماری ٹاپ لیڈرشپ اور تھنک ٹینک کا جو انٹیلیجنسیا بیٹھا ہوا ہے, وہاں تک یہ بات جاتی ہے کہ if wherever we were wrong, we should accept our faults, only then we can move forward. تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں تو ایک پوری کی پوری ٹریننگ اور پوری ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے جو نیریٹو ہم سوشل میڈیا پہ بلڈ کرتے ہیں, جرنلزم میں بلڈ کرتے ہیں, یہ اپنے چینل سے بھی بلڈ کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنے کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے. جبکہ جیسے آپ اچھا نے سر, ایک فرمایا اور کہ چیز باور ہم صاحب, تو ایک کوشچن چیز کریں تو جو پکڑے جاتے ہیں. آپ نے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا کام یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں, سوسائٹی میں سدھار لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگ عملی طور پر یہ کام کر رہے ہیں. سر, جو ہم ایک لاروں اور نعروں کے پیچھے پڑی قوم بن گئے ہیں, معذرت کے ساتھ, کل میں دیکھ رہا تھا, حالانکہ میرے خیال میں شاید پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو یا بڑے پلیٹ فارم پہ, سب سے زیادہ فلسطین کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے, بہت سارے دوستوں نے آواز اٹھائی, لیکن ہم آواز اٹھاتے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ بس نعرہ لگتا ہے, اور پھر وہ شوز کی دکانیں, وہ جو ہم نے پاکستانی کسی مسلمان نے فرنچائز لی ہوگی, بیچارہ انسان ہوگا, انویسٹمنٹ کی ہوگی, اس نعرے کی بدولت ہم نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا. کراچی میں مختلف جگہوں میں ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ جو نعرہ ہے اور پھر لارہ ہے, اس سے کیسے نکلا جائے؟ دنیا بڑی سموتھلی, بڑے آرام سے آگے کی طرف ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے, لیکن ہم ہیں کہ کہیں نہ کہیں آج بھی اس خول میں گھرے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. جب تک ہم فینٹیسی سے اور امیجنیشن سے نہیں نکلیں گے اور پریکٹیکل سائٹ پہ نہیں آئیں گے تو ہم نعروں اور لاروں کے اوپر ہماری زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی. تھوڑے سے پیسے مل گئے, تھوڑی سی پوزیشن مل گئی, تو ہم خوش ہو گئے, ہم نے چھلانگیں ماری. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں روز, اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دعا ایک پریکٹیکل چیز ہے. وہ دیٹ از جسٹ ٹو ری انفورس اینڈ ری ایٹریٹ یور انر سیلف کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس. یعنی آپ اپنے آپ کو حوصلہ, تسلی اور اپنے آپ کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کے اوپر فوکس کرتے ہیں, وہ دعا ہے. بالکل. جبکہ ہم دعا میں یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دو. حضور, وہ مدد ہم نے کرنی ہے, انسانوں نے مدد کرنی ہے. وہ جو انسانوں کا گروپ ہے جو ان کو فیور کرتا ہے, جیسے آپ یورپ میں دیکھ لیجیے, یورپ میں وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لیکن وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو خیر ہمارا تو کلچر ہی, مائنڈ سیٹ ہی وہ ہے نا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اپنی چیزوں کو آگ لگا دو, اپنی چیزیں توڑ دو, اپنی چیزیں جلا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعور کی کمی کا شکار ہیں, ہم ریشنل کی کمی کا شکار ہیں, ہم نعروں اور لاروں والی وہ قوم ہے جس کو بڑا ٹھیک ہینڈل کیا جا رہا ہے. whoever is the think tank, they know کہ ان کو جس طرح کا ہم نے تیار کیا ہے بھیڑ بکریوں کی صورت میں, یہ اسی طرح سے ہمارے کام آئیں گے. اگر ان کو شعور مل گیا تو پھر یہ ہمارے کام کیسے آئیں گے؟ بابر بھائی, یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ جب تک شعور نہیں آئے گا اور جب تک ان کو استعمال کیا جائے گا, جس راہ پہ لگا دیا جائے گا, یہ لگیں گے. لیکن اب ایک نئی جینزی جو ہم بات کرتے ہیں, بے شک ان کے بڑے معاملات ہوں گے, یا الفا ہوگی, یا اب پتہ نہیں کیا نسلیں آ گئی ہیں, ہم نام بھی بھول جاتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سر ہم دیکھتے ہیں کہ فرق پڑ رہا ہے وہ کچھ چیزوں سے, لیکن اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. سر, جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہم, چاہے وہ ترقی معاشی ہو یا وہ معاشرتی ہو, ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رویوں کا کتنا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ دیکھیں سر, رویہ ہی تو آپ کی وہ کیریئر بلڈ کرے گا یا آپ کو نیشن بنائے گا. آپ کے جو مینرزم ہے, آپ کے جو سسٹمز ہیں, آپ کے جو کنٹرولز ہیں, یعنی آپ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں, اپنے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھ لیں, اپنی
कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लें, वो बेसिकली तो वो रवैये हैं जिनकी वजह से किसी को तो इज्जत मिल गई है, किसी को इज्जत नहीं मिली। आपने कभी सोचा होगा कि ये प्राइवेट सेक्टर में लोग तरक्की क्यों कर जाते हैं? जी। वो उसमें ज्यादा जरूरी ये बात नहीं है कि वो उनके पास इल्म बड़ा है या वो सख्त बड़े हैं या उनको, बेसिकली तरक्की करने का ताल्लुक पैसों से या 18 घंटे की मेहनत से नहीं है, बल्कि प्रॉपर सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन से है कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और उसके ऊपर वो परखते हैं आपको, जो इंपोर्टर्स हैं, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपसे सामान बनवा के ले जाते हैं। यही वो कौम है जो गंदा सामान बनाने में भी माहिर है, लेकिन बेहतरीन दुनिया की प्रोडक्ट भी बना के यहाँ से बाहर भेज रही है। तो इसका मतलब है कि हम लैक करते हैं सिस्टम्स को। हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस है कि अगर कोई चेंज आ गई तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी पोजीशन छिन जाएगी, हम अपने ओहदे से बरतरफ कर दिए जाएंगे और ये नया सिस्टम नए लोगों को सामने ले आएगा और हम इनसिक्योर फील करते हैं। तो बेसिकली हमें अपनी इनसिक्योरिटी को किल करना है, और वो इनसिक्योरिटी ऐसे ही किल होगी कि जब हम बोल्ड होंगे, क्वेश्चन करने के मामले में हम डरेंगे नहीं, और हमारे सवालों के जवाब देने वाले लोग भी इतने वसीउल कल्ब होंगे कि जो अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे और हमें रास्ता देंगे कि हम आगे जाएं। तो ओनली देन वी कैन बड़ी खूबसूरत बात सर, हमने देखा है कि जो तरक्की पजीर ममालिक और तरक्की करते हुए माशरे होते हैं, उसमें जो बुजुर्ग होते हैं नई जनरेशन को एक ऐसी राह या ऐसे डगर पर लाने की कोशिश करते हैं कि वो राह दुरुस्त समत में जाए, ना कि गलत में, और कोशिश यही होती है कि उनके तजुर्बात से वो नई नस्ल बहुत कुछ सीखे। सर एक चीज़ जो अभी आप जब नहीं आए थे तब भी मैं ये बात कर रहा था कि जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, तो इसके तो असरात होते हैं। बेशक आप किसी कंपनी में बैठते हैं और कभी आपको लगता है, बल्कि मेरा और आपका तजुर्बा काफ़ी रहा है, कई जगहों में हम कहते थे भाई साहब पता नहीं यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए, तो हम अक्सर वहाँ से उठ जाते थे, आपको याद होगा। सो ये जो एक तरफ मनफी और एक मस्बत, ये जो मनफी रवैया होता है, यानी कहीं ना कहीं इसके खौल में जो हम जब बैठे हुए हैं निकलने की ना कोशिश करते हैं, और जब कोशिश भी करते हैं तो कहीं और हमें ये घेर लेते हैं। ये मनफी रवैये कितने असरअंदाज होते हैं एक इंसान की शख्सियत पर, एक माशरे पर, और माशरा ज़ाहिर बात है फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम मुल्क की बात करें तो इनका कितना बड़ा नेगेटिव रोल होता है इन रवैयों का? सर मनफी रवैये, हम आधे पागल हैं। हम साइकाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है 70% पाकिस्तानी पॉपुलेशन को। ये हकीकत बता हम तो मेंटली सिक हैं। हमें वो नेगेटिविटी की वजह से हम ऐसे हुए। यानी हमें कोई इर्द गिर्द से अच्छी खबर नहीं मिल रही, हमें रिश्तेदारों से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, हमें अपने घर के इर्द गिर्द से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, और अब हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हम पॉजिटिव रहें। तो पॉजिटिव रहने के लिए यू हैव टू क्रिएट ऑन योर ओन, और यू हैव टू चूज a positive company, positive people around you। अब मसला ये है कि आप पॉजिटिव लोग जहां भी ढूंढ दें, मैं आपको ढूंढ लूं या आप मुझे ढूंढ लें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप कहेंगे कि मेरी नौकरी का सवाल है, और मैं कहूंगा कि यार मुझे एक ट्रेनिंग मिली हुई है, तो मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो ये ट्रेनिंग जाएगी और ये पैसे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम उसका सबसे बड़ा बैरियर हम खुद हैं। हम अपनी पॉजिटिविटी के बीच में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं, इसलिए कि हम चैलेंज को ना तो दे सकते हैं ना चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने माली हालात की वजह से, अपने सोशल कंडीशंस की वजह से हम कई जगहों पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि चलो यार रास्ता बनाओ, आगे निकलो। तो आप देखिए सर, बाबर साहब, चूंकि आपको पता है कि गुफ्तगू बड़ी टॉपिक बड़ा वसी है और इस पर बड़ी गुफ्तगू की जा सकती है, और आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स को लाने का मकसद ये होता है कि माशरे में बदलाव आप जैसे लोग कोशिश करते हैं, और हमारी सोच ये होती है कि ये पैगाम हम आम करें। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा भी हम गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट शो में। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, उमूमन जो बाबर साहब ने बातें की उसमें कोई शक नहीं है कि अगर रवैयों में तब्दीली आ सकती है तो इस माशरे में, इस मुल्क में हर वो रुकावट